تقدیر اور قسمت بدل دینے والی صورت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ یہ صورت پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ اتنی طاقتور صورت ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، رزق کی تنگی ہے، تو یہ صورت کامل یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ رات کو بستر پر لیٹے ہوئے پڑھ لیں، انشاءاللہ سب مصیبتیں فوری دور ہو جائیں گی۔ اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ میرے دوستوں، میری بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الفاتحہ اس سورت کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور عمل کرنا ہے جو آپ کی قسمت بدل دے گا، بند نصیب کے تالے کھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کی قسمت ساتویں آسمان پر پہنچ جائے گی۔ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے، آج رات اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ ملے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی کلام سچی ہے، اللہ کی کلام برحق ہے، بس کمی ہوتی ہے تو کامل یقین کی کمی ہوتی ہے۔ کامل یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اونلی ون مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لینا۔ جس گھر میں یہ عمل ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بھوک اور تنگی کے دن نہیں آتے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ بے شک اس عمل کو کر کے آزما لو، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ مجھے جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ میرے دوستو، یہ عمل کر کے اللہ رب العزت سے لاکھ مانگو گے، میرا اللہ کروڑ دے گا۔ دولت کا تو بے تاج بادشاہ یہ وظیفہ۔ اگر آپ کوئی اور وظائف کرتے ہیں تو آج رات سب وظائف چھوڑ کر صرف یہ وظیفہ، یہ عمل سچے دل کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے بند نصیب کے تالے کھل جائیں گے۔ میرے دوستو، پرانے سے پرانا قرض بھی اتر جاتا ہے، ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اولاد نہیں ہے، یا اولاد ہے تو نافرمان ہے، جو بھی پریشانی ہو اسی کو اپنے تصور میں رکھ کر سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے کرو گے وہی مقصد پورا ہوگا۔ وظیفے کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرمائیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، وظیفے کو سمجھا کریں۔ جب اچھی طرح عمل سمجھ آ جائے اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی بہت ویڈیو آگے پیچھے کر کے دیکھی، کوئی وظیفہ سمجھ آیا کہ نہ آیا، بس عمل کرنے بیٹھ گئے، بعد میں پھر شکایتیں کرتے پھرتے ہو کہ ہم نے عمل کیا تھا، ہمارا کام نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، اجازت بھی اسی کو ہے جو اچھی طرح ویڈیو کو دیکھے، وظیفے کو سمجھے۔ جب وظیفہ اچھی طرح عمل سمجھ آ جائے اسی ترتیب پر کرو، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے اور کس ترتیب پر کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے۔ ویسے تو وقت کی اور دن کی کوئی پابندی نہیں، دن میں کر لیں، رات کو کر لیں، جب موقع ملے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یا جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے، آپ بنگلہ دیش سے دیکھ رہے ہیں، انڈیا سے دیکھ رہے ہیں، یا کسی اور ممالک سے دیکھ رہے ہیں، جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، جب بھی آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے اسی وقت اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا۔ ہاں، اگر اس عمل کو جمعرات والے دن رات کو کرتے ہو، جمعرات والے دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پر لیٹے ہوئے کر لیتے ہو، تو انشاءاللہ پھر ایک ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ نے ساری زندگی اپنی قسمت اتنی چمکتی نہیں دیکھی ہوگی، بہت کمال ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، بہترین طریقہ اس کا یہی ہے کہ جمعرات والے دن رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بستر بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹ جائیں اور ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف اور صرف ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ درود جو آپ کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ پڑھ لیں، یا جو درود آپ کو آتا ہے وہی پڑھ لیں۔ صرف ایک مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اپنا مقصد اپنے تصور میں رکھیں۔ دولت اللہ رب العزت سے مانگنی ہے تو دولت کا تصور رکھیں، پیسے مانگنے ہیں، رزق مانگنا ہے، یا گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، جس مقصد کے لیے بھی عمل کرنا ہے اسی کو اپنے تصور میں، اپنے دل و دماغ میں رکھیں،
اور اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ اب بسم اللہ پڑھ لیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیں پھر اس کے فوراً بعد 3 مرتبہ کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ہی آسان عمل ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے۔ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر آپ نے تسبیح اٹھانی ہے اور اسی تسبیح پر اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو۔ ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے، یا عزیزو جب پورا ہو جائے تو پھر 3 مرتبہ فوراً کہیں الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ 3 مرتبہ الحمدللہ کہنے کے بعد پھر قرآن کریم کی آسان سی صورت اور سب سے پہلے جو شروع میں آتی ہے وہی صورت پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اسے آخر تک پڑھنا ہے۔ اس صورت کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ یہ صورت پوری ہو جائے تو پھر 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ صورت پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آخر میں وہی درود 1 مرتبہ پڑھ دیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ شروع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے تو آخر میں بھی یہی پڑھیں۔ اگر شروع میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی یہی پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر اپنے سینے پر پھونک ماریں اور اپنے چاروں طرف پھونک مار دیں، اور اس کے بعد یہ دل کے اندر بھروسہ لے کے سو جائیں کہ اللہ رب العزت نے میری بات سن لی، جو میرا کام ہے میرا ہو جائے گا۔ اسی بھروسے کے ساتھ سو جائیں، انشاءاللہ صبح ہوتے ہی خوشخبری ملے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ جو مقصد آپ نے اپنے تصور میں، اپنے دل و دماغ میں رکھا ہوگا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ بے شک اس عمل کو آزما لو، بہت ہی نایاب تحفہ ہے۔ 1 مرتبہ اپنے گھر کے اندر اس عمل کو لازمی کرنا، گھر کے اندر برکت بھی ہوگی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری آخری بات کہتا چلوں کہ نماز کی بھی پابندی کیا کریں۔ نماز بھی سب کاموں کی جو بھی مشکلات ہیں ان کا حل بھی نماز کے اندر بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، نماز کی بھی پابندی کریں اور اپنے گھروں کے اندر بھی یہ اس طرح کے وظائف کرتے رہا کریں، انشاءاللہ پھر ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔